بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِ ادَّعَا اثنان، اور اگر دعویٰ کریں دو شخص، کل واحد منہما ان میں سے ہر ایک، انہو اشترا منہ ھذا العبد کہ اس نے اس سے یہ غلام خریدا ہے، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ اور وہ دونوں بینہ قائم کر دیں، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا پس ان میں سے ہر ایک بالخیار خیار کے ساتھ ہے، ان شاء اگر چاہے، اخذ نصف العبد تو لے لے آدھا غلام، بنصف الثمن آدھے ثمن کے ساتھ، وَإِن شاء ترک اور اگر چاہے تو چھوڑ دے، فَإِن قَضَى الْقَاضِي بِهِ بَيْنَهُمَا پس اگر قاضی فیصلہ کر دے اس کا ان دونوں کے درمیان، فقال احدهما پس ان میں سے ایک کہے، لا اختارو میں نہیں چاہتا، لم یکن للآخر تو نہیں ہوگا دوسرے کے لیے، ان یأخذ جمیعہ کہ لے لے وہ سارا غلام۔ دو آدمی ہیں، ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے فلاں سے یہ غلام خریدا، ایک کہتا ہے میں نے فلاں سے یہ غلام خریدا، دوسرا کہتا ہے میں نے اسی سے یہ غلام خریدا ہے، اور دونوں بینہ بھی قائم کر دیتے ہیں، تو ہر ایک کو دو اختیار ہیں، نمبر ایک نصف غلام نصف ثمن کے بدلہ میں لے لے، اور نمبر دو بالکل چھوڑ دے۔ اگر قاضی ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے اور آدھا آدھا غلام دونوں کو دے دیتا ہے، لیکن ایک کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے، تو دوسرا وہ سارا غلام نہیں لے سکتا۔ ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے فلاں سے یہ غلام خریدا، دوسرا کہتا ہے میں نے فلاں سے یہ غلام خریدا ہے، اور دونوں بینہ بھی قائم کر دیتے ہیں، تو ہر ایک کو دو اختیار ہیں، نمبر ایک آدھا غلام لے لے آدھے ثمن کے بدلہ میں، اور نمبر دو بالکل چھوڑ دے۔ اگر قاضی ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے کہ آدھا آدھا غلام ہے تم دونوں کے لیے، لیکن ایک کہتا ہے لا اختارو مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں چاہتا، تو دوسرا وہ سارا غلام نہیں لے سکتا۔ وَإِن ذَكَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اور اگر ذکر کرے ان میں سے ہر ایک تاریخاً کوئی تاریخ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا تو وہ غلام اس کا ہوگا جو ان میں سے اول ہے۔ وَإِن لَّمْ يَذْكُرَا تَارِيخًا اور اگر وہ دونوں تاریخ ذکر نہ کریں، وَمَعَ أَحَدِهِمَا قَبْضٌ اور ان میں سے ایک کے پاس قبضہ ہو، فَهُوَ أَوْلَىٰ بِهِ تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اسی مسئلہ میں دونوں تاریخ بھی بیان کر دیتے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے فلاں تاریخ کو یہ غلام خریدا تھا، دوسرا کہتا ہے میں نے فلاں تاریخ کو یہ غلام خریدا تھا، تو جس کی تاریخ پہلے ہوگی تو وہ غلام بھی اسی کا ہوگا، اور اگر وہ دونوں تاریخ ذکر نہیں کرتے لیکن ایک ان میں سے اس غلام پر قابض ہے، تو جس کا قبضہ ہے وہ زیادہ حقدار ہوگا۔ اسی مسئلہ میں اگر دونوں تاریخ بھی ذکر کر دیتے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے فلاں تاریخ کو یہ غلام خریدا، دوسرا کہتا ہے میں نے فلاں تاریخ کو یہ غلام خریدا تھا، تو جس کی تاریخ پہلے ہوگی وہی اس غلام کا حقدار ہوگا، اور اگر وہ دونوں تاریخ ذکر نہیں کرتے لیکن ایک ان میں سے اس غلام پر قابض ہے، تو جس کا قبضہ ہے وہ حقدار ہوگا۔ وَإِنِ ادَّعَا أَحَدُهُمَا اور اگر دعویٰ کرے ان میں سے ایک شراء کا، وَالْآخَرُ هِبَةً وَقَبْضًا اور دوسرا ہبہ اور قبضے کا، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ اور دونوں بینہ قائم کر دیں، وَلَا تَارِيخَ مَعَهُمَا اور ان میں سے ان کے پاس تاریخ نہ ہو، فَالشِّرَاءُ أَوْلَىٰ مِنَ الْآخَرِ تو شراء بہتر ہے دوسرے سے۔ ایک کہتا ہے میں نے یہ غلام خریدا ہے، دوسرا کہتا ہے فلاں نے مجھے یہ غلام ہبہ کیا تھا اور میں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ایک کہتا ہے میں نے فلاں سے یہ غلام خریدا ہے، دوسرا کہتا ہے فلاں نے یہ غلام مجھے ہبہ کیا تھا اور میں نے قبضہ کر لیا تھا، اور دونوں اپنے اپنے دعویٰ پر بینہ قائم کر دیتے ہیں، لیکن تاریخ کوئی نہیں بتاتا کہ کب خریدا اور کب ہبہ ہوا، تو جو خریداری کا دعویٰ کرنے والا ہے وہ زیادہ حقدار ہوگا۔ ایک کہتا ہے میں نے یہ غلام فلاں سے خریدا، دوسرا کہتا ہے فلاں نے یہ غلام مجھے ہبہ کیا تھا اور میں نے قبضہ کر لیا تھا، اور دونوں بینہ بھی اپنے دعویٰ پر قائم کر دیتے ہیں اور تاریخ کوئی بیان نہیں کرتا، تو جو مدعی شراء ہے، خریداری کا دعویٰ کرنے والا، وہ زیادہ حقدار ہوگا۔ وَإِنِ ادَّعَا أَحَدُهُمَا اور اگر دعویٰ کرے ان میں سے ایک الشراء
شراء کا ودعت المرأۃ اور دعویٰ کرے عورت انہو تزوجہا علیہ کہ اس نے اس سے اس پر شادی کی ہے، فہما سواء تو وہ دونوں برابر ہیں۔ ایک دعویٰ کرتا ہو کہ میں نے فلاں سے یہ غلام خریدا ہے، دوسرا کہتا ہو، دوسری عورت کہتی ہو کہ فلاں نے تو اس پر میرے ساتھ شادی کی، یعنی اس کو میرا مہر بنایا تھا، تو یہ دونوں برابر ہیں، وہ غلام ان دونوں کے درمیان مشترک ہوگا۔ ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے یہ غلام فلاں سے خریدا ہے، عورت دعویٰ کرتی ہے کہ فلاں نے تو اس پر میرے سے نکاح کیا ہے، یعنی اس غلام کو میرا مہر مقرر کیا ہے، فہما سواء تو وہ دونوں برابر ہیں، وہ غلام دونوں میں مشترک ہوگا۔ وَإِنِ ادَّعَىٰ أَحَدُهُمَا اور اگر دعویٰ کرے ان میں سے ایک رہنًا وقبضًا رہن اور قبضے کا، والآخر ہبةً وقبضًا اور دوسرا ہبہ اور قبضے کا، فالرہن اولیٰ تو رہن زیادہ حقدار ہے۔ ایک دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں نے یہ غلام میرے پاس رہن رکھوایا تھا اور میں نے قبضہ کر لیا تھا، دوسرا کہتا ہے فلاں نے یہ مجھے ہبہ کیا تھا اور میں نے قبضہ کر لیا تھا، تو مدعی رہن زیادہ حقدار ہوگا۔ ایک دعویٰ کرتا ہے فلاں نے یہ غلام میرے پاس رہن رکھوایا تھا اور میں نے قبضہ کر لیا تھا، دوسرا کہتا ہے فلاں نے یہ غلام مجھے ہبہ کیا تھا اور میں نے قبضہ کر لیا تھا، تو مدعی رہن زیادہ حقدار ہے۔ وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجَانِ اور اگر قائم کر دیں غیر قابض، دو غیر قابض، البینۃ علی الملک ملکیت پر بینہ کا، ملکیت پر بینہ، والتاریخ اور تاریخ پر، فصاحب التاریخ الاقدم اولیٰ تو پہلی تاریخ والا زیادہ حقدار ہوگا۔ دونوں غیر قابض ہیں، ایک کہتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں اور بینہ قائم کر دیتا ہے ملکیت پر بھی اور تاریخ پر بھی کہ میں فلاں تاریخ سے اس کا مالک ہوا، اور دوسرا بھی غیر قابض ہے، وہ بھی بینہ قائم کر دیتا ہے اس بات پر کہ میں مالک ہوں اور فلاں تاریخ سے مالک ہوں، تو جس کی تاریخ پہلے ہوگی وہ زیادہ حقدار ہوگا۔ دونوں غیر قابض ہیں، قبضہ کسی کا نہیں ہے، ایک کہتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں اور بینہ قائم کر دیتا ہے ملکیت پر بھی اور تاریخ پر بھی کہ میں فلاں تاریخ سے اس کا مالک ہوں، اور دوسرا غیر قابض بھی بینہ قائم کر دیتا ہے کہ میں مالک ہوں اور فلاں تاریخ سے مالک ہوں، تو جس کی تاریخ پہلے ہوگی وہ زیادہ حقدار ہوگا۔ وَإِنِ ادَّعَيَا اور اگر دونوں دعویٰ کر دیں الشراء من واحد ایک سے شراء کا، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى تَارِيخَيْنِ اور دونوں بینہ قائم کر دیں دو تاریخوں پر، فالأول اولیٰ تو پہلا زیادہ حقدار ہوگا۔ ایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے زید سے یہ خریدا، دوسرا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے زید سے یہ خریدا، اور دونوں تاریخوں پر بھی بینہ قائم کر دیتے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے فلاں تاریخ کو خریدا، دوسرا کہتا ہے میں نے فلاں تاریخ کو خریدا، تو جس کی تاریخ پہلے ہوگی وہ زیادہ حقدار ہوگا۔ ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے زید سے یہ خریدا اور دوسرا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے زید سے یہ خریدا، اور دونوں بینہ قائم کر دیتے ہیں اس بات پر کہ تاریخ پر بینہ قائم کر دیتے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے فلاں تاریخ کو یہ خریدا تھا، دوسرا کہتا ہے میں نے فلاں تاریخ کو خریدا، تو جس کی تاریخ پہلے ہوگی وہ زیادہ حقدار ہوگا۔ وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اور اگر قائم کرے ان میں سے ہر ایک بینہ البینۃ علی الشراء من الآخر دوسرے سے شراء پر بینہ، وَذَكَرَا تاریخاً اور دونوں تاریخ بیان کر دیں، تو اور فہما سواء وہ دونوں برابر ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے زید سے یہ خریدا، دوسرا کہتا ہے کہ میں نے عمر سے یہ خریدا، اور دونوں تاریخ بھی بیان کر دیتے ہیں، ایک کہتا ہے فلاں تاریخ کو، دوسرا کہتا ہے فلاں تاریخ کو، فہما سواء تو وہ دونوں برابر ہیں اور وہ غلام ان کے درمیان مشترک ہوگا۔ ایک کہتا ہے میں نے زید سے یہ خریدا، دوسرا کہتا ہے میں نے عمر سے یہ خریدا، اور بینہ بھی قائم کر دیتے ہیں اور تاریخ بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ ایک کہتا ہے میں نے فلاں تاریخ کو زید سے خریدا،
دوسرا کہتا ہے میں نے فلاں تاریخ کو عمر سے خریدا تو فہما سواء، یہ دونوں برابر ہوں گے اور وہ غلام ان دونوں کے درمیان مشترک ہوگا۔ وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ، اور اگر بینہ قائم کر دے غیر قابض علی ملک مؤرخ، ملک مؤرخ پر، تاریخ والی ملکیت پر، وَأَقَامَ صاحب الید، اور بینہ قائم کر دے قبضہ والا علی البینۃ علی ملک اقدم تاریخا، ایسی ملک پر بینہ جو مقدم ہو تاریخ کے لحاظ سے، کان اولا، تو وہ زیادہ حقدار ہوگا۔ ایک قابض ہے، ایک غیر قابض ہے۔ غیر قابض اس بات پر بینہ قائم کر دیتا ہے کہ میں فلاں تاریخ کو اس کا مالک ہوا تھا، اور قابض اس بات پر بینہ قائم کر دیتا ہے کہ میں فلاں تاریخ کو اس کا مالک ہوا تھا، اور قابض کی بینہ اور اس کی تاریخ پہلے کی ہے۔ قابض کی جو بینہ ہے اس کی تاریخ پہلے کی ہے، تو یہی قابض ہی زیادہ حقدار ہوگا۔ ایک قابض ہے، ایک غیر قابض ہے۔ غیر قابض اس بات پر بینہ قائم کر دیتا ہے کہ میں فلاں تاریخ کو اس کا مالک ہوا، اور قابض اس بات پر بینہ قائم کر دیتا ہے کہ میں فلاں تاریخ کو اس کا مالک ہوا، اور قابض کی جو بینہ ہے اس کی تاریخ مقدم ہے، پہلے ہے، کان اولا، تو قابض زیادہ حقدار ہوگا۔ وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ، اور اگر بینہ قائم کر دے خارج غیر قابض، وصاحب الید، اور قابض، کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک، بینۃ بالنتاج، بچے کی پیدائش کی بینہ، فصاحب الید اولا، تو قابض زیادہ حقدار ہوگا۔ ایک خارج ہے، ایک غیر قابض ہے، اور ایک قابض ہے۔ جو غیر قابض ہے اور قابض ہے ان میں سے ہر ایک اس بات پر بینہ قائم کر دیتا ہے کہ میں اس جانور کے بچے کا مالک ہوں، کیونکہ اس کی پیدائش میری ملک میں ہوئی ہے۔ قابض بھی کہتا ہے اس بچے کی پیدائش میری ملک میں ہوئی ہے، اور غیر قابض بھی کہتا ہے کہ اس بچے کی پیدائش میری ملک میں ہوئی ہے، تو قابض اولا ہوگا، زیادہ حقدار ہوگا۔ بچے پر، جانور کے بچے پر ایک قابض ہے اور ایک غیر قابض ہے، دونوں اس بات پر بینہ قائم کر دیتے ہیں کہ اس جانور کے بچے کی جو پیدائش ہے میری ملک میں رہتے ہوئے ہوئی ہے، تو جو قابض ہوگا وہ زیادہ حقدار ہوگا۔ وَكَذَلِكَ النَّسْجُ، اور اسی طرح بننا ہے، فی الثِّيَابِ، کپڑوں میں، الَّتِي لَا تُنْسَجُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، جو نہیں بنے جاتے مگر ایک مرتبہ، وَكُلُّ سَبَبٍ فِي الْمِلْكِ، اور ملکیت کا ہر سبب، لا يتکرر، جو تکرار والا نہیں ہوتا۔ ہر ملکیت کا سبب کہ جس میں تکرار نہ ہو، اس میں قابض کی بینہ معتبر ہوتی ہے۔ مثلا بننا ہے، ایک کہتا ہے یہ کپڑا میرا ہے، میری ملک میں رہتے ہوئے اس کو بنا گیا۔ دوسرا کہتا ہے یہ کپڑا میرا ہے، میری ملک میں ہوتے ہوئے اس کو بنا گیا، اور بننا ایک مرتبہ ہی ہوتا ہے، وہ بننا ایک مرتبہ ہی ہوتا ہے، تو اس میں بھی قابض کی بینہ زیادہ معتبر ہوگی۔ ملکیت کا ہر وہ سبب کہ جس میں تکرار نہ ہو، اس میں بھی قابض کی بینہ معتبر ہوتی ہے۔ مثلا کپڑے کا بننا، ایک کہتا ہے یہ کپڑا میرا ہے، میری ملک میں ہوتے ہوئے اس کو بنا گیا، اور دوسرا کہتا ہے کپڑا میرا ہے، میری ملک میں ہوتے ہوئے اس کو بنا گیا، تو قابض کی بینہ زیادہ معتبر ہوگی۔ وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ، اور اگر غیر قابض قائم کر دے بینۃً بینہ، علی الملک المطلق، ملک مطلق پر، وصاحب الید علی الشراء منہ، اور قابض اس سے خریداری پر، کان صاحب الید اولا، تو قبضے والا زیادہ حقدار ہوگا۔ غیر قابض بینہ قائم کر دیتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں اور سبب بیان نہیں کرتا، اور قابض بینہ قائم کر دیتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، میں نے غیر قابض سے اس کو خریدا ہے، تو قابض زیادہ حقدار ہوگا۔ غیر قابض اس بات پر، ملک مطلق پر بینہ قائم کرتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، اور سبب بیان نہیں کرتا کہ کیوں مالک ہوں، جبکہ قابض اس بات پر بینہ قائم کر دیتا ہے کہ میں نے اس کو غیر قابض سے خریدا ہے، تو قابض اولا زیادہ حقدار ہوگا۔ وَإِنْ أَقَامَ، اور اگر قائم کر دے کل واحد منہما البینۃ علی الشراء من الآخر،
ان میں سے ہر ایک بینہ دوسرے سے خریداری پر، ولا تاریخ معہما، اور ان میں سے کسی کے پاس تاریخ نہ ہو، ان میں سے کسی کے پاس تاریخ نہ ہو، تہاترت البینتان، تو دونوں بینہ ساکت ہو جائیں گی۔ ایک قابض ہے، ایک غیر قابض ہے۔ قابض کہتا ہے میں نے غیر قابض سے اس کو خریدا، اور غیر قابض کہتا ہے میں نے اسی قابض سے اس کو خریدا ہے، اور دونوں اپنے اس شراء پر بینہ بھی قائم کر دیتے ہیں، تاریخ کوئی بیان نہیں کرتا، تو دونوں بینہ ساکت ہو جائیں گی، کسی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ایک قابض ہے، ایک غیر قابض۔ قابض کہتا ہے میں نے غیر قابض سے اس کو خریدا، اور غیر قابض کہتا ہے میں نے قابض سے اس کو خریدا ہے، اور بینہ بھی قائم کر دیتے ہیں، تاریخ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کوئی بھی تاریخ بیان نہیں کرتا، تو اب یہ دونوں جو بینہ ہیں وہ ساکت ہو جائیں گے، ان میں سے کسی کا اعتبار نہیں ہوگا، اور وہ چیز قابض کے پاس ہی رہنے دی جائے گی۔ وَإِنْ أَقَامَ، اور اگر قائم کرے احد المدعیین، ایک مدعی دو میں سے، شاہدین، دو گواہوں کو، والآخر اربعۃ، اور دوسرا چار گواہوں کو، فہما سواء، تو وہ دونوں برابر ہیں۔ دونوں ایک چیز کے مدعی ہیں، ایک اپنے دعویٰ پر دو گواہ بیان کرتا ہے اور دوسرا اپنے دعویٰ پر چار گواہ پیش کرتا ہے، تو وہ دونوں برابر ہیں، کسی ایک کو ترجیح حاصل نہیں ہوگی، کسی ایک کو ترجیح نہیں ہوگی۔ دو مدعی ہیں کسی چیز کے، ایک مدعی اپنے دعویٰ پر دو گواہ پیش کرتا ہے، دوسرا مدعی اپنے دعویٰ پر چار گواہ پیش کرتا ہے، تو یہ دونوں برابر ہیں، اور چار گواہوں والے کو ترجیح اس وجہ سے نہیں دی جائے گی کہ اس کے گواہ زیادہ ہیں۔